بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ قل کہہ دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ پہنچا دیجئے کس کو؟ میرے بندوں کو۔ یا عبادی، اے میرے بندو، الذین، وہ جو، یا وہ جنہوں نے، اسرفو، زیادتی کی، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ مایوس ہو اللہ کی رحمت سے۔ اسرفو کا لفظ اسراف سے ہے، اور اسراف کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو۔ مالی معاملات میں اسراف ہو تو ضرورت سے زائد خرچ کرنا، اور یہ صرف مالی معاملات میں ہی نہیں ہوتا، کسی بھی کام میں اس کی مقرر حد سے تجاوز کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ اور اسرفوا علی انفسہم کا معنی ہے اپنی جان پر زیادتی کرنا، ظلم کرنا، اپنے آپ کو ایسے کاموں سے نہ بچانا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اور مراد یہاں پر شرک اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ یا وہ تمام تر کام ہیں جو انسان کے لیے اس کے انجام کی خرابی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ جو اسلام لانے سے قبل یا مسلمان ہونے کے بعد اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے رہے، ان سب کے لیے خوشخبری ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ قنوت جو ہے یہ یأس سے بڑھ کر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے یأس، نا امیدی، اور یأس سے اگلا درجہ ہے قنوت، سخت نا امیدی۔ لا تقنطوا، بالکل نا امید نہ ہو، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یغفر، بخش دیتا ہے، الذنوب، گناہوں کو، ذنب کی جمع، جمیعاً، سارے کے سارے، اللہ سارے گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ کوئی گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ، بے شک وہ، یقیناً وہ، هو الغفور، وہی بخشش فرمانے والا ہے۔ یہاں پر ہوا ضمیر فصل آئی ہے تاکید کے لیے، اور جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ضمیر فصل کے 3 فائدے ہوتے ہیں، ایک تاکید، دوسرے حصر اور تیسرے تمییز۔ تو یہاں تاکید اور حصر کے لیے ہے کہ یقینی طور پر، اور وہی ہے جو بخشش فرمانے والا ہے اور بہت ہی مہربان، بار بار رحم کرنے والا۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد کچھ لوگوں کو اپنے دور جاہلیت کے گناہ اور قصور بہت پریشان کرنے لگے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت بن کر سب کے لیے آئے، آپ کے آنے سے پہلے عرب کا معاشرہ ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا تھا، جس میں سب سے بڑھ کر تو شرک تھا جو سب گناہوں میں بڑا گناہ ہے، اور اس کے علاوہ قتل، چوری، ڈاکہ زنی، زنا، قتل اولاد، یہ تمام جرائم بھی اس سوسائٹی کے اندر بہت عام تھے۔ اب ان لوگوں کو بہت پشیمانی ہوئی کہ ہم نے آج تک جو اللہ کی نافرمانی کے کام کیے ہیں اس پر ہمارا کیا بنے گا، اگر ہماری پکڑ ہو گئی، پوچھ ہو گئی تو ہم مارے گئے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے تمام لوگ جو توبہ کر لیں، جو اسلام قبول کر لیں اور اللہ کی اطاعت کے کام کرنے لگے، اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت عمرو بن العاص کی روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام پچھلے تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، یعنی جو شخص بھی مسلمان بنتا ہے تو اس دن وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے ایک نیا پیدا ہونے والا بچہ، نیو بورن بیبی۔ یہ آیت اگرچہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی، لیکن یہ ہم سب کے لیے بھی عام ہے، کیونکہ یہاں پر یا عبادی کہا گیا ہے، اے میرے بندو، اس میں سارے بندے شامل ہیں،
چاہے اس دور کے ہوں یا بعد کے ہوں، جو شرک سے یا کفر سے اسلام لائے ہوں یا مسلمان پیدا ہوئے ہوں، کیونکہ غلطی اور بھول تو سب کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ جس انسان کے سینے میں حساس دل ہوتا ہے اور جس کو اللہ کی معرفت ہونے لگتی ہے، جس کا دل کھلنے لگتا ہے، جس کو اچھے برے کی واقعی پہچان ہونے لگتی ہے، اس کا دل پھر تڑپ اٹھتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ جس کو اپنے گناہ، غلطیاں اور قصور نظر آنے لگتے ہیں، اور یہ جبھی نظر آتے ہیں جب دل کا آئینہ صاف ہوتا جاتا ہے، انسان کو روشنی ملتی جاتی ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ کی کیفیت آتی ہے، تو پھر انسان کو اپنی چھوٹی سے چھوٹی غلطی اور کوتاہی پریشان کرنے لگتی ہے۔ ایسا شخص ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میرے کل کا کیا ہوگا، اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ اس صورت میں بھی جس قدر جہنم کا ذکر ہوا اور جتنا آخرت کی سزاؤں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، جو جو انسان پڑھتا جاتا ہے تو ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ اس احساس کو دل میں پختہ کرتا جاتا ہے کہ ہمارا بنے گا کیا، ہم جو اتنی غلطیاں کرتے ہیں اور ساری زندگی کرتے رہے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں نہ بخشا تو کیا ہوگا، ہم کس طرح اس آگ کے عذاب کو برداشت کر سکیں گے۔ دنیا میں چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے جو بھی توبہ کریں معافی کا عام اعلان کرتا ہے کہ سب کے لیے بخشش ہے۔ ہاں، کچھ دوسری آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی بخشش اس وقت ہوتی ہے جب انسان واقعی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، جیسے کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر اگر کوئی ایسا گناہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس میں بندوں سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر اس معافی کی یا تلافی کی کوئی گنجائش نہیں رہی، مثلاً آپ نے اگر کسی ایسے شخص کے ساتھ زیادتی کی جو دنیا میں ہی نہیں، اب فوت ہو چکا، تو اب اس صورت میں کیا ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اس شخص کے لیے بھی بخشش کی دعا کرے، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لے تو اس شخص کو اپنی طرف سے کمپنسیٹ کر دے گا اور ایسے بندے کے لیے معافی لکھ دے گا جو واقعی سچے دل سے معافی چاہتا ہے۔ اور اگر ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں تو انہیں ان کا حق لوٹانا چاہیے، اور اگر وہ کہیں گم گئے ہیں، مثلاً آپ نے کسی کے ساتھ 5 سال کام کیا اور پھر کوئی ناراضگی ہو گئی اور آپ جانتے ہیں کہ آپ سے زیادتی ہوئی، اور اب وہ کہیں ہے دنیا میں لیکن آپ کا اس سے کوئی رابطہ نہیں، یا آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے کچھ پیسے آپ کے پاس ہیں یا امانتیں آپ کے پاس ہیں جو آپ نے نہیں لوٹائیں، تو ایسی صورت میں اگر بالکل ناگزیر ہو اس شخص کا تلاش کرنا یا ڈھونڈنا یا اس تک پہنچانا امانت کو، کہ بالکل امپاسبل ہے، تو بھی انسان اس پیسے کو یا اس چیز کو اس کے نام سے صدقہ کر دے، اپنے پاس نہ رکھے، اور پھر اللہ سے معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس گناہ کو معاف کر سکتے ہیں اور اس شخص کے حق میں ہونے والی کمی کو اپنی جناب سے پورا کر دیں گے۔ تو اس لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اور یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شرک کا گناہ ایسا ہے کہ جو معاف نہیں ہوگا جب تک کہ انسان معافی نہ مانگ لے اور پوری طرح اس سے رجوع نہ کر لے۔ شرک کے علاوہ باقی گناہ جو ہیں ان میں انسان معافی مانگے اور اس کے ساتھ حقوق ادا کرے، لیکن ان کو معاف کرنا توبہ کے ذریعے یا بسا اوقات توبہ کے بغیر بھی اللہ کی مشیت پر ہے، جس کے لیے چاہے معاف کرے اور جس کو چاہے سزا دے، کیونکہ قرآن مجید میں کیا آتا ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو وہ چاہے معاف کرے اور جس کو وہ چاہے سزا دے، یہ سراسر معاملہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ معاف کرے گا۔ ہاں، ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹے، اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ پلٹنے کے بعد پھر بھول ہو جاتی، پھر غلطی ہو جاتی ہے، تو جتنی دفعہ انسان غلطی کرے اتنی دفعہ حکم ہے کہ وہ پلٹ جائے اور مایوس نہ ہو، اور مایوس ہو کر توبہ کرنا چھوڑے نہیں، کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے، وہ انسان کو مایوس کرتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ جب تم نے باز آنا ہی نہیں تو پھر تم معافی کس لیے مانگتے ہو، اور تم نے اس توبہ کو کھیل بنا لیا اس لیے معافی بھی نہ مانگو۔ نہیں، معافی مانگتے رہنا چاہیے، غلطی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسان کمزور ہے،
پھر غلطی ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی بھول ہو جاتی ہے، اور کبھی انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، کبھی غم شدید ہوتا ہے، کبھی ویسے انسان کے اندر 100 کمزوریاں ہیں، کوئی کمزوری غالب آ جاتی ہے تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں جب بھی غلطی ہو فوراً ہی انسان پلٹ جائے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور کبھی بھی اس کی جانب جانے سے اور آگے بڑھنے سے کترائے نہیں. این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، 100 بار گر توبہ شکستی بازا. کہ یہ ہماری درگاہ جو ہے، یعنی اللہ کا جو دربار ہے، یہاں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں. اگر 100 بار بھی توبہ توڑ چکے ہو تو بھی باز آ جاؤ، پھر بھی پلٹ آؤ، پھر بھی واپس آؤ. کیونکہ اصل چیز کیا ہے؟ اختتام کس پہ ہوتا ہے، خاتمہ کس پہ ہوتا ہے. اگر خاتمہ بالخیر ہے تو اللہ سے رحمت کی امید ہونی چاہیے. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو بھی برا کر لے یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ، پھر اللہ سے استغفار کرے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بے حد مہربان. سورۃ التوبہ 104 میں فرمایا الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کر لیتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں بخاری اور مسلم کی اس روایت کو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص سے 99 قتل ہو گئے تھے، اور پھر وہ بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار شخص کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی راستہ بتاؤ. اس نے کہا تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی کیونکہ تم نے بہت زیادہ جرم کیے ہیں. تو اس پر اس شخص نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا. لیکن پھر اس کے اندر کی بے چینی اور پریشانی اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی، لہذا پھر وہ نکلا اور ایک عالم کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ کوئی طریقہ ہے کہ میری توبہ ہو جائے. تو اس نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ہاں شرط یہ ہے کہ تم وہ جگہ چھوڑ دو جہاں رہ کر تم بار بار غلطی کرتے ہو، اور فلاں ایک بستی ہے جس میں نیک لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ اور ان کے بیچ میں رہو تاکہ اچھے ماحول میں رہ کر تم اچھے بن سکو. تو اس شخص نے فوراً ہی وہاں جانے کا ارادہ کر لیا. ابھی وہ راستے میں تھا کہ موت آ گئی. اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ہی پہنچ گئے. رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم جان لیں گے کیونکہ یہ اس طرف جا رہا تھا، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں، ہم جان لیں گے کیونکہ ابھی یہ وہاں پہنچا نہیں تھا. اب وہ آپس میں جھگڑنے لگے اور معاملہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جگہ ناپ لو. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ حصہ زمین کا سکڑ جائے جس طرف وہ جا رہا تھا، یعنی کم فاصلہ رہ جائے، اور دوسرا پھیل جائے. اور اللہ کے حکم سے جب زمین ناپی گئی تو ایک بالش کا فرق نکلا. وہ فاصلہ کم تھا جہاں اس کو جانا تھا، لہذا رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان لی. تو اللہ کی رحمت تو ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، وسیع ہے. بات یہ ہے کہ ہم کتنے سچے ہیں. ہمیں سچا ہونے کی ضرورت ہے کہ توبہ ہماری صرف زبان اور حلق کے اوپر تک نہ ہو بلکہ سچے دل سے ہو. اور دل کا حال تو پھر اللہ جانتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ کون کیا سوچتا ہے، کیسی توبہ کر رہا ہے. تو معاملے یا کسی واقعے کے صرف ظاہر کو بھی نہیں لے سکتے. اصل بات تو پھر جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے پکڑ لے. تو انسان کو ایسی امید نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے، اور ایسا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. ہر دم آخر تک انسان محتاط زندگی بسر کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے.